بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں قصائی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے کہ اللہ، کہاں ہم نبی اور کہاں یہ گوشت بیچنے والا قصائی، یہ کیسے ہمارا ساتھی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ، اس کی صحبت میں رہو اور دیکھو وہی قصائی تمہارا ساتھی بننے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے دکان پر جہاں پر وہ گوشت فروخت کرتا تھا۔ دن بھر رہا، دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں، گاہک کو دے رہا ہے، اور جب دکانداری ختم ہونے لگی تو اس نے کچھ بوٹیاں نرم جو ہے اس کا قیمہ بنا کر اپنے جھولے میں، تھیلی میں ڈال لیا، اور وہ گھر جانے کی تیاری کرنے لگا، اپنی دکان کو بند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے، اس کشاش سے پوچھا کہ بھائی، کیا میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ بالکل شوق سے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام مہمان اس لیے بنے تاکہ ہم اس کے عمل کو دیکھیں کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کی معیت اور مصاحبت اس شخص کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ وہ قصائی تمہاری جنت میں ساتھی ہوگا۔ میں اس کے اس نیک عمل کو، اچھے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مہمان بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص گھر گیا، گھر جانے کے بعد اپنا تھیلی جھولا نیچے رکھا اور تھوڑا سا پانی نکال کر 2-4 گھونٹ پانی کے اپنی ضعیفہ ماں جو کونے میں سوئی ہوئی تھی، ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، بالکل کمزور، نحیف، ضعیفہ، بولنے کی طاقت، اٹھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، 2-4 گھونٹ وہ پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد وہ کشائی چولہا جلایا، آگ جلایا، آٹا گوندھا، روٹی بنائی، اور اس گوشت کے شوربہ بنایا، اور بنانے کے بعد اس کے بعد اپنی ماں کے پاس آیا، اس کمزور ضعیفہ ماں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کی منہ کو دھویا، پونچھا، اور پونچھنے کے بعد اس روٹی کو ٹکڑا ٹکڑا کیا، بالکل اس کو لکوڈ بنا دیا، چور کر دیا شوربے میں بھگو کر، اور چمچ سے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اور وہ بڑھیا کچھ کہہ رہی تھی جو مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ میں نے اس قصائی سے پوچھا کہ تمہاری اماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ اے میرے دوست، یہ ہمیشہ اسی طرح کہتے رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں تمہارا دوست بنائے، یہ وہ دعا دیتی ہے۔ بتائیے میں کہاں قصائی اور کہاں یہ موسیٰ اللہ کے نبی؟ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ میں موسیٰ ہوں۔ بہرحال میں نے اس کے اس نیک عمل کو دیکھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معیت اور مصاحبت اس شخص کو نصیب فرمائی، اس ماں کی خدمت کی برکت کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے محترم عزیز اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ہم اس کی خدمت کریں، اس کی ضرورت کو پوری کریں، اور جتنی بھی اس کی ضرورت پڑ جائے اس کی ہر ضرورت کو ہم پوری کریں۔ جب وہ ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، معذور و مجبور ہو جاتی ہے، اولاد کو چاہیے کہ وقت پر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، نہ کہ اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ماں باپ کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، ہم اس کی خدمت کر کے جنت کمائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔